इंसान सूरह फातिहा की ज़िंदगी जीता है और सूरह फातिहा को छोड़कर। तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में एक कॉमेडी बात है कि सूरह फातिहा को तो छोड़ देता है लेकिन ज़िंदगी जीता ही सूरह फातिहा की। तो यहाँ पर सूरह फातिहा के मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सूरह फातिहा के मीनिंग समझ कर आप पढ़ोगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बचा लोगे। इतना समझ लो कि आपने अपनी ज़िंदगी को बचा लिया। अगर सूरह फातिहा के मीनिंग अगर आप नहीं समझोगे तो समझ लो कि आप उसका एहसास नहीं करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर रहे हो। यानी कि जिसको एक कॉमन ज़बान में चूतिया कहते हैं। देखिए चूतिया किसको कहते हैं? चूतिया इसको कहते हैं कि जो चीज़ आपको मिल रही हो और फिर उस चीज़ को लेने के लिए आप मक्कारी करो। आप फिर मतलब वो आसानी से मिल रही है आपको लेकिन आप लेना नहीं चाहते हो और उसी चीज़ को लेने के लिए आप मक्कारी कर रहे हैं, तो इसको चूतिया कहते हैं। तो इसी तरह आपकी ज़िंदगी भी चूतिया बन जाएगी अगर आप सूरह फातिहा को नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे। इसीलिए सूरह फातिहा को पढ़ना बार बार ज़रूरी है। तो चलिए आइए सूरह फातिहा को समझने की जो आयतें हैं वो कोशिश शुरू करते हैं। देखिए पहले तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ बिल्लाही यानी कि आऊज़, अल्लाह ताला आपसे कह रहे हैं कि कहो, क्या कहो कि अल्लाह मुझे आऊज़ में ले ले, तेरी आऊज़ में ले ले, यानी कि तेरे खिले में ले ले, तेरे हिफाजत में ले ले, तेरे दायरे में ले ले। अल्लाह से मतलब इल्तिजा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि तुम्हें इस तरह अल्लाह से इल्तिजा करना है। अच्छा, फिर किस चीज़ से? देखिए किस चीज़ है? मिनश शैतान रजीम, यानी कि शैतान किसी का नाम नहीं है, शैतान यहाँ पर एक्टिविटी का नाम है। लेकिन कुछ लोग पाबंदी से अपनी एक्टिविटी अल्लाह के खिलाफ करते हैं तो उनका नाम ही शैतान पड़ गया है। लेकिन शैतान का मतलब है कि अल्लाह के खिलाफ करने वाली एक्टिविटी। अच्छा, रजीम कौन सी एक्टिविटी? रजीम का मतलब है खुद से आदमी बुराई करे, खुद से आदमी तकलीफ को दावत दे, खुद से आदमी कुछ ऐसा काम करे तो उसमें अल्लाह ताला नहीं बचा सकते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम आऊज़ बिल्लाही, खास कर मतलब पहले तो हर चीज़ से तुम आऊज़ बिल्ला करो, लेकिन खास करके शैतानिक एक्टिविटी, और शैतानिक एक्टिविटी में खास करके रजीम वाली एक्टिविटी से आऊज़ बिल्ला करो। रजीम वाली एक्टिविटी खुद से, जैसे कि आदमी तेल खा रहा है, अब तेल खा रहा है और फिर तेल का डाइजेशन ही नहीं है बॉडी में। जब तेल का डाइजेशन ही नहीं है बॉडी में और तेल खाए जा रहा है तो बीमारी को दावत देना ही है। अब बीमारी को दावत देने के बाद जो है सब रिश्तेदार मिलके कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तूने इसे बीमारी दे दी, कैसी बीमारी दे दी अल्लाह ताला, तूने ये क्या कर दिया, मतलब अल्लाह ताला तू इसे बचा ले, तू इस बीमारी से बचा ले। तो अल्लाह ताला ने पहले ही बीमारी से बचने के तरीके बता दिए हैं, फिर भी इंसान बीमारी को खरीदने के तरीके सारे कुछ करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मिर्ची को गला के खाना है, लेकिन अगर खा भी रहा है तो थोड़ा खाना है। लेकिन आपने देखा फास्ट फूड के नाम पे पूरी की पूरी मिर्ची आप खा रहे हो। जब आप मिर्ची खाए रहे हो पूरी की पूरी तो किडनी, लीवर, लंग्स, पेट में जो कुछ है वो सब खराब होना ही है। मिर्ची है ही अपने आप में एक पावरफुल केमिकल है। तो इस तरह की जो रजीम हरकत है, ये रजीम हरकत से अल्लाह ताला बचाए, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर एक बंदा रजीम वाली हरकत करेगा तो ऐसी सूरत में औज़ बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम कैसे तुम्हें लागू होगा? औज़ बिल्लाही जब लागू होगा जब आप अल्लाह के दायरे में जाएंगे, और अल्लाह का दायरा क्या है? मोहम्मद की इताअत है। जब आप मोहम्मद की इताअत करेंगे तो वो अल्लाह का दायरा है। मोहम्मद की इताअत करेंगे तो आपने अल्लाह के दायरे में आपने हाजिरी दे दी, तो आपकी हिफाजत शुरू हो गई। अब हिफाजत के हिसाब से आप उस पर अमल भी करना शुरू करेंगे। ये हो गया औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क्या है? पूरी शैतानी एक्टिविटी आप खुद ना करें। फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बी का मतलब होता है साथ। अल्लाह का जो नाम है, सारी खूबियों का नाम एक नाम है, और सारे फरिश्ते यानी कि दुनिया में, यानी कि दुनिया और आसमान में जो कुछ है उन सब में अल्लाह ही नाम है।
اور اسم کا مطلب ہوتا ہے طاقت، یعنی کہ اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے. اللہ کی طاقت کیا ہے؟ تمہارے ساتھ ہے. بسم اللہ کا مطلب. اچھا، اس میں اللہ کی طاقت میں دو طاقتیں انسانوں کو بہت ضرورت ہے. اس کی کیا ہے؟ رحمان اور رحیم. رحمان کا مطلب کیا ہے؟ ڈائریکٹر. یعنی کہ اللہ یہاں پر زمین کا ہر چیز کا ڈائریکٹر ہے. اللہ نے انگلی دی ہے تو انگلی کیوں دی ہے، کس طرح دی ہے، اس کا بھی ڈائریکٹر ہے. پھر اس انگلی کو انگلی بنانے کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی دیا ہوا ہے. اسی طرح جیسے کہ بھوک ہے. اب بھوک کیوں لگتی ہے، کس لیے لگتی ہے، بھوک کو مٹانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، وہ سب اللہ نے بنایا ہوا ہے، اللہ نے ہی ڈائریکٹ کیا ہوا ہے. تو یہاں پر اللہ ڈائریکٹر ہے، آپ ایک ایکٹر ہو، اور اسکرپٹ آپ کے پاس قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اسکرپٹ ہے، آپ کو صرف اس کی ایکٹنگ کرنا ہے. تو اب لوگوں نے کیا کیا، اس رحمان کے معنی کو ہی بدل دیے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ ڈائریکٹر ہے بول کر. دیکھیں، اللہ جو رحمان نام ہے اردو میں رحم کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو وہ بھی ایک میننگ آتا ہے، لیکن خاص میننگ نہیں ہے. رحمان کے خاص میننگ ہے ڈائریکٹر کے. اچھا، رحیم کے میننگ ہے رحم کرنے کے. اب اللہ تعالیٰ کائنات میں، آسمان میں جو بھی چیزیں بنائی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے قانون سخت کیا ہوا ہے، لیکن انسان کے لیے تھوڑی دیر کے لیے قانون کو چھوڑ دیا ہوا ہے. اس زمین کی مخلوق کے لیے تھوڑی دیر کے لیے قانون کو چھوڑ دیا ہے. کہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر غلطی سے ہو گیا تو معافی مانگ لو اور واپس دوبارہ میرے سجدے میں آ جاؤ، میرے نمسکار میں آ جاؤ. ہاں، میری نماز میں آ جاؤ. دیکھیں، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے رحیم کے مطلب یہ ہے رحم کرنے والے کے لیے، وہ بھی اس زمین میں، اس کائنات میں. تو یہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیے، انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 99.99% لوگ تعریف کے لیے زندگی گزارتے ہیں، بس تعریف کو حاصل کرنے کے لیے. اب تعریف کا مقصد اور تعریف کا جو موٹو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم دا پرفیکٹ، آئی ایم ایوری تھنگ، آئی ایم سو اینڈ سو، آئی ایم سو اینڈ سو، آئی ایم سو اینڈ سو. آئی ایم سو اینڈ سو کے 1000 کانسیپٹ ہے، 1000 سے زیادہ کانسیپٹ ہے، اور اس میں آدمی پھنسا ہوا رہتا ہے. اور اس پھنسنے کے چکر میں آدمی اپنے بڑے بھائی کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اپنے چھوٹی بہن کو بھی دھوکہ دے رہی ہے، بہن بڑی بہن کو بھی دھوکہ دے رہی ہے، بہن چھوٹی بہن کو بھی دھوکہ دے رہی ہے، اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دے رہی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ تو اپنے ماں باپ کو بھی آج کل دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس طرح کی جو حرکت ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور آپ پوری زندگی اسی حرکت میں گزار رہے ہو، جبکہ معلوم ہے کہ یہ کائنات کو بنایا ہی اللہ نے. تو جب کائنات کو بنایا اللہ نے تو اللہ کی تعریف ہونی ہے، کیونکہ یہ کائنات کا جو اسٹرکچر ہے، کائنات کی جو انجینئرنگ ہے، یہ اللہ کی تعریف کے حساب سے ہے. اب کیونکہ انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، تو انسان کے اندر بھی وہ تعریف حاصل کرنے کا کانسیپٹ موجود ہے. تو اگر وہ انسان اللہ کا نام بھول جاتا ہے یا اللہ کے بارے میں بھول جاتا ہے، تو پوری زندگی اپنی تعریف کے چکر میں ہی زندگی گزارتا ہے، اور اسی طرح اپنی زندگی ویسٹ کر دیتا ہے، اپنی زندگی کو چوتیا بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ تعریف کا لائق ہے ہی نہیں ہے. انسان تعریف کے لائق ہے ہی نہیں، نہ انسان کو تعریف کے لائق رکھا گیا ہے. دیکھیں، انسان نہ تعریف کے لائق ہے، نہ انسان کو تعریف کے لائق رکھا گیا ہے. آپ بولیں گے یہ کیسی بات ہے؟ ارے بھائی، انسان اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو سنڈاس بنانے کی مشین ہے. ایک سنڈاس بنانے کی مشین کا نام انسان ہے. اب اس کے اندر تھوڑا زیادہ خوبی دے دیا ہے تو وہ سنڈاس بنانے کی مشین کا جو کانسیپٹ ہے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھ رہا ہے اور دوسرے کانسیپٹ کو بڑھا رہا ہے. لیکن آخری میں آپ دیکھیں گے کہ جب اس کا ٹائم نزدیک آتا ہے، جب اس کا ڈیوریشن ختم ہوتا ہے، اس ختم ڈیوریشن میں 10 سال میں صرف سنڈاس اور پیشاب سے پرابلم ہوتا ہے. اسے بیچارہ پوری وقت یہ سوچتے رہتا ہے کہ سنڈاس کب آئے گی اور میں جا کے سنڈاس کروں تاکہ میں نیکسٹ دن زندگی گزاروں.
تو جو چیز انسان میں رکھی نہیں گئی ہے اور انسان وہ چیز بننے کی کوشش میں پوری زندگی اپنی برباد کر رہا ہے، یہاں صرف تعریف کے لائق صرف اللہ ہی ہے، جو عربی میں مطلب زیادہ تر لوگ اس کو عربی میں سمجھتے ہیں، لیکن یہ لفظ سارے زبانوں میں ہے۔ اور اب سنسکرت میں ایشور کہیے، سنسکرت میں اللہ کہیے، یا پھر انگلش میں اللہ کہیے، یا پھر گاڈ کہیے، یا پھر عربی میں اللہ کہیے، نام ایک ہی ہے، زبانیں الگ الگ ہیں۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ تعریف میری کیوں ہونی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ میں رب ہوں عالمین کا، یعنی کہ جو ان لمیٹیڈ اسکائی ہے، جو ان لمیٹیڈ دنیا ہے، اس دنیا کا میں رب ہوں۔ رب ہوں کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کو پال رہا ہوں، میں اس کو سسٹین کر رہا ہوں، میں اس کو کمپوز کر رہا ہوں، میں اسے سنبھال رہا ہوں، میں اسے مینیج کر رہا ہوں۔ اب انسان کوئی چیز مینیج کر سکتا ہے؟ اب آپ نے دیکھا کہ انسان اپنی باڈی کو خود مینیج نہیں کر سکتا۔ اگر 2 نوالے زیادہ کھا لے تب بھی پرابلم، 2 نوالے کم کھا لے تب بھی پرابلم، تھوڑی سی دھوپ زیادہ آ جائے تب بھی پرابلم، تھوڑی سی اے سی کا ٹیمپریچر تھوڑا سا کم کر دے تب بھی پرابلم۔ یعنی کہ ہر صورت میں انسان ایک پرابلمٹک ہے، رب کے لائق تو ہے ہی نہیں انسان۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 99% لوگ، انسان جو ہے اپنے آپ کو رب بنانے کے چکر میں جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہاں پر یہ لیکچر صرف مسلم کے لیے نہیں ہے، نان مسلم کے لیے بھی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان بولنے والے 99% لوگ بھی وہ بھول چکے ہیں کہ رب یہاں پر اللہ ہے۔ اگر ایک مسلمان اگر بھولتا نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا مطلب کہ لوگ جو ہے جمع ہو کر قانون بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم رب ہیں، ہم اس طرح کریں گے تو اس طرح ہوگا، ہم اس طرح کریں گے تو اس طرح ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو رب بنانے کے چکر میں لے جا رہے ہیں۔ تو رب تو ہے ہی نہیں کسی حالت میں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے اندر خود کم سے کم 1 ملین، اب کچھ لوگ مطلب کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں 1 بلین، لیکن میں آپ کو ایک کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کا یہ کر رہا ہوں، میڈیم کر رہا ہوں کہ 1 ملین ٹو 1 بلین، 1 ملین ٹو 1 بلین کیا ہے؟ جاندار ہیں آپ کے جسم کے اندر۔ اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے اور ان کو آپ زندہ نہیں رکھیں گے تو وہی آپ کو ختم کر دیں گے۔ آپ 1 بلین جانداروں سے ایک انسان بنا ہے، 1 ملین جانداروں سے ایک انسان بنا ہے۔ تو آپ یہاں پر کس طرح کی آپ رب کا کانسیپٹ کس طرح لے کر آ رہے ہو؟ تو جو ہے بس انسان اپنے آپ کو رب بنانے کے چکر میں ہی سارا کچھ معاملہ جو ہے بگاڑ دیتا ہے اپنا، اور اس قیمتی زندگی کا جو وقت ہے وہ ضائع کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ ویسٹ کر دیتا ہے۔ اب آپ آگے بڑھیے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کا تفصیل سے ترجمہ مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وقت بتا دیا ہوں، سیم ہے۔ اچھا، مالک یوم الدین۔ اب مالک یوم الدین کا آپ دیکھیے، آخرت کا جو باس ہے وہ کون ہے؟ دیکھیں، یہاں پر اسپیشل یوم الدین کے آگے الف لام لگایا گیا ہے تاکہ یہ جو دین ہے یہ آخرت کا دین کے تعلق سے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ تو آخرت کا دین کا جو معاملہ ہے وہ کون ہے؟ وہ مالک اللہ ہے۔ آخرت کے دین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہاں پر لفظ مالک کا استعمال کیا گیا ہے کہ مالک کا مطلب اونر کا مطلب ایسی شخصیت جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یعنی کہ جس کے ہاتھ میں ججمنٹ ڈے ہے۔ اگر وہ امپائر ہے، وہ کیا ہے؟ امپائر ہے، وہ کسی کو آؤٹ بول دے آؤٹ، کسی کو نٹ آؤٹ بول دے نٹ آؤٹ، وہاں پر اس کا ججمنٹ چلے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین میں جتنے بھی مذہب بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے اندر کے فرقے ہو، جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے اندر ہو یا پھر مسلمانوں کے باہر میں فرقے ہو، 1,24,000 پیغمبر کے لوگوں نے الگ الگ فرقہ، الگ الگ مذہب جو بنا لیا ہے،
اس میں آپ نے دیکھا ہوگا 90% ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی آخرت کا جو حساب کتاب کے دن کے اندر ان کا بھی پاور چلتا ہے. تو اگر آپ میری بات سنو گے، اگر میرے ساتھ چپکے رہو گے تو میں آپ کے آخرت کو سنواروں گا، میں آپ کو آخرت میں بچاؤں گا. تو یہاں پر انسان کو سمجھنا ہے کہ نہیں، آخرت کو بچانے والا صرف اللہ ہے، اور آخرت کا جو مالک ہے وہ صرف اللہ ہے، اور وہی آپ کو آخرت سے بچا سکتا ہے. یہ جو مذہب بنے ہیں یہ صرف ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے بنے ہیں، ہمیں بیوقوف بنا کر ہماری زندگی فری میں استعمال کرے. دیکھیں، اگر آج ایک آدمی کو نوکر بنانا ہے تو اس نوکر بنانے کے لیے آدمی کو ایک دن کے 500 روپے دینا پڑتا ہے، لیکن مذہب کے نام پر آپ کسی کو نوکر بنائیں تو وہ 500 روپے لے گا بھی نہیں، الٹا 500 روپے آپ کو دے گا، اور الٹا اپنی جان بھی دے گا. تو یہ لوٹنے کا ایک زبردست طریقہ ہے. تو آپ کی زندگی، آپ کا پیسہ نہ لوٹا جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، آخری دن کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے. آپ کو اللہ کی طرف آنا ہے. یہ جھوٹے مکار جو مذہب بنا کر بیٹھے ہیں، جو فرقے بنا کر بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی زور چلتا ہے آخرت میں، آپ ہماری بات سنو گے تو ہم آخرت میں آپ کو بچا لیں گے، تو یہ سب جھوٹے مکار ہے. تو میرے پیارے انسانوں، آپ کو آخرت، دیکھیں یہ ہندوازم میں بھی ہے، یہ عیسائیوں میں بھی ہے، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان بولنے والے لوگوں میں بھی ہے. تو یہ میسج یونیورسل ہے، سب کے لیے ہے یہ میسج، کہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے اگر آپ اس کو سمجھو گے تو ان کے چنگل سے آپ نکل پاؤ گے، اپنی زندگی کو بچا پاؤ گے، اپنی زندگی اور اپنے پیسے کو بچا پاؤ گے. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایاکا نعبدو، ایاکا نعبدو. اچھا، ایاکا نعبدو مطلب عبادت صرف تیرے لیے ہے. دیکھیں، عبادت کے کانسیپٹ کے اندر بھی زمین کے اندر ساری فرقے واریت اور ساری مذہب واریت چل رہی ہے. مذہب تو کوئی ہے نہیں، انسان تو ایک ہی ہے. انسان کے اندر جو دو ذات ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے. انسان کے اندر جو ڈویژن ہے وہ فیملی ہے، خاندان ہے، نیشن ہے. انسان تو ایک ہی ہے، تو ایک ہی مذہب ہے اور ایک ہی خدا ہے. تو یہاں پر عبادت کے نام پر بھی، عبادت کے چکرویو کے اندر بھی انسانوں کو بانٹا گیا ہے چالاک لوگوں نے، تاکہ وہ انسانوں کا مال، مطلب انسانوں کو کچھ دے بھی نہ اور ان سے پیسہ لے الٹا. دیکھیں، اگر آپ ایک دن کا مزدوری کرتے ہو اور آپ کو 500 روپے مل رہے ہیں، اور 500 روپے آپ کو مل بھی نہیں رہے اور الٹا 500 روپے آپ کسی کو دے رہے ہو، تو اس کا تو ڈبل فائدہ ہو گیا. ایک تو اس کو 500 روپے دینا نہیں ہے اور الٹا اس کو 500 روپے لینا ہے. تو یہ عبادت کے نام پر بھی جو چکرویو چلایا گیا ہے انسانوں کو لوٹنے کے لیے، تو اے انسانوں بچ جاؤ، صرف عبادت میری ہے. اب میری عبادت کا مطلب کیا ہے کہ جو اوتاروں نے جو عبادت کہی ہے، جو رام، کرشنا، ارجن، اور اسی طرح سنسکرت زبان کے کئی پیغمبر ہیں، پھر اسی طرح عربی زبان کے پیغمبر ہیں، اور جو آخری پیغمبر ہے، جو آخری اوتار ہے، محمد کے طریقے پہ عبادت جو ہے وہی قابل قبول ہے. اچھا، ایاکا نستعین. اب دیکھیے، دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں وہ مدد کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں، مدد کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں لوگ ایک دوسرے سے. تو یہاں پر ایشور سے بڑھ کر، اللہ سے بڑھ کر، گاڈ سے بڑھ کر، اور ان کے جو پیغمبر ہیں ان سے بڑھ کر کوئی مدد کر سکتا ہے آپ کو؟ بالکل نہیں کر سکتا مدد کوئی. تو یہاں پر مدد کے نام پر بھی فرقے واریت بڑی ہوئی ہے، مدد کے نام پر بھی مذہب واریت بنی ہوئی ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا ہے، ان کے اندر پھنسنا نہیں ہے. اگر آپ ان کے اندر پھنسو گے تو اپنی جان اور مال دونوں بھی آپ ویسٹ کر رہے ہو، اور یہ کائنات کا جو بنانے کا مقصد ہے وہ بھی آپ ویسٹ کر رہے ہو. اچھا، پھر اسی طرح آگے بڑھیے. اہدینَ الصراط المستقیم. اب یہاں پر دھیان سے دیکھنے کی بات ہے، اہدینس یہاں سنگولر ہے، یہ کہ مجھے ہدایت دے. اگر کس کی طرف ہدایت دے؟ مستقیم کی طرف، یعنی کہ جماعت کی طرف. کون سی جماعت کی طرف؟ جو تیری اطاعت کر رہی ہو، تو جو تیرے نام پہ جی رہی ہو، تیرے نام پہ مرنا چاہتی ہو، یعنی کہ مستقیم کی زبان. اب مستقیم کی جماعت کون سی ہے؟ 1,24,000 پیغمبروں کی جو جماعت ہے اس کو مستقیم کہتے ہیں.
1,24,000 पैगंबर का जो कंक्लूजन पैगंबर है वो कौन है? काल्की अवतार। हिंदुइज्म के आखिरी अवतार मोहम्मद, क्रिश्चियनिटी के आखिरी अवतार मोहम्मद, ज़मीन के आखिरी अवतार मोहम्मद। तो यहाँ पर मुस्तकीम की जमात है, तो आपको मुस्तकीम की जमात ज्वाइन करना है ताकि आपकी ज़िंदगी सही कामों में इस्तेमाल हो। लेकिन आपने देखा होगा कि अब जो जमात के चक्कर में लोग ज़िंदगी गुजारते हैं वो ये सोचते हैं कि ये जमात मुझे मदद करेगी। तो इसी तरह आप देखिए नेटवर्किंग गैंग बने हुए हैं, अब दुनिया में गैंग चल रहे हैं। वो गैंग क्या कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या है जीने का? देखिए पॉलिटिकल पार्टी बने हुए हैं, वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है? यही है कॉन्सेप्ट, एक आदमी ज्वाइन होता है उस जमात के साथ ताकि मुझे कुछ फ़ायदा हो। तो लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उनके फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं है, आप तो मुंतकिल हो रहे हो यहाँ से, आपकी मौत नहीं हो रही है, आप यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हो दूसरी दुनिया के लिए। हाँ, मौत हो गई आपको, इस ज़मीन के लिए मौत हो गई, लेकिन दूसरी दुनिया में आपने जन्म लिया है। तो इस तरह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बचा रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल भी दिया हुआ है मुस्तकीम जमात का, कि मुस्तकीम जमात का डिटेल क्या है? सिरात लजीना अनअमत अलैहिम, जिसके ऊपर तेरा इनाम, तेरी नेमत हुई हो। अच्छा, यहाँ पर नेमत किसके ऊपर हुई है? 1,24,000 पैगंबर और उनके मानने वालों पर हुई है, उनके बाद के लोगों पे नहीं हुई है। अब 1,24,000 पैगंबरों के जो कंक्लूजन पैगंबर है वो है आखिरी पैगंबर मोहम्मद, मोहम्मद पे हुई है नेमत। मोहम्मद पे नेमत उतरी है और मोहम्मद के खानदान पर उतरी हुई है। अब मोहम्मद का खानदान में कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे खानदान में के जो मेरी इताअत करेगा वो मेरे खानदान में है। अब जो मोहम्मद के जो मानने वाले लोग हैं उनके ऊपर इनाम गुजरा हुआ है, उनके ऊपर इनाम आया हुआ है, उनके ऊपर नेमत आई हुई है। तो यहाँ पर आखिरी अवतार मोहम्मद की इताअत करनी होगी। चलिए सब मिलकर एक बार पढ़ें और दुरूद भेजें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व अला आले मोहम्मदिन। अच्छा, फिर अब यहाँ पर अल्लाह ताला से गुजारिश है कि गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, यहाँ पर ख़ास निशानी अल्लाह ताला ने क्या दी है कि ख़ास निशानी ये दी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह को मानते हैं लेकिन पैगंबरों को नहीं मानते, पैगंबरों को मानते भी हैं तो उनके तालीमात को नहीं मानते, उनके नक्श कदम को नहीं मानते। तो अल्लाह ताला मुझे ऐसे लोगों से बचा, ऐसे लोग ही रास्ता भटके हुए हैं, रास्ता इन्हें मिल गया। देखिए रास्ता भटके हुए किसको कहते हैं? जिसको रास्ता मिल गया हो फिर रास्ते से हट गया हो, उसको कहते हैं रास्ता भटके हुए लोग। तो यहाँ पर ऐसे मुसलमानों का जिक्र हो रहा है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन रसूल की इताअत नहीं करते, अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन मोहम्मद की इताअत नहीं करते, अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन कुरान की इताअत नहीं करते। तो ये भटके हुए लोग हैं। जैसा कि ईसाइयों का एग्जाम्पल देके अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि ईसाई भटके हुए लोग क्यों हैं? क्योंकि उनके पास किताब भी है, उनके पास पैगंबर भी है, उन्हें सब कुछ मिला लेकिन उन्होंने उनकी तालीम को छोड़ दिया। तो यहाँ पर इसी बात को समझाने के लिए सूरह कहफ को जुमा की नमाज से पहले पढ़ा जाता है, पढ़ना है। और उसकी आखिरी आयत के कंक्लूजन क्या है? उसकी आखिरी आयत का कंक्लूजन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए उसकी आखिरी आयत का कंक्लूजन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। सूरह कहफ की आयत नंबर 106 है, ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, अब तुम्हें इनाम दिया जाएगा, इनाम, सुभान अल्लाह, तुम्हें क्या दिया जाएगा? जहन्नम इनाम के तौर पे दिया जाएगा जो तुमने ज़िंदगी ज़मीन पे गुजारी, बीमा कफरू, जो तुम इनकार करते थे। इनकार कौन लोग करते हैं मेरे भाई? जो जानता है उसी को इनकार करना कहते हैं, जो नहीं जानता है उसी को नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर 1,24,000 पैगंबरों के जो मानने वाले हैं उनके तरफ निशानदेही की गई है, क्योंकि यही लोग जानते थे तो इन्होंने इनकार किया। और क्या किया इन्होंने? वह अत्तखज़ु आयाती व रसूली हुजुआ, अल्लाह की आयत को और रसूल की बातों को उन्होंने हुजुआ बना दिया, यानी कि फालतू बना दिया, उन्होंने फालतू समझ लिया,
انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ چوتیا ہے، یہ فالتو ہے، یہ حضوا ہے، یہ کام آنے والے نہیں ہے، یہ دکیا نیسو ہے، اس کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح کے ہزار بہانے بنا کر انہوں نے رسول کی اطاعت کو پشت پوش چھوڑ دیا، یعنی کہ پیچھے چھوڑ دیا، یعنی کہ ان کی اطاعت نہیں کی، اپنے مرضی سے اسلام کو عمل کرنے کی کوشش کی۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر اپنے مرضی سے نہیں کرنا ہے۔ آخری ہندوازم کے آخری اوتار، کرسچینٹی کے آخری پیغمبر اور انسانوں کے جو آخری پیغمبر ہے محمد کے طریقے پہ آپ کو چلنا ہے، تبھی جا کر آپ کو کیا ملے گا؟ جزاؤم جنت، ورنہ کیا ملے گا؟ ورنہ جزاؤم جہنم۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سورہ فاتحہ کا جو زندگی ہے، سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، انسان جو زندگی گزارتا ہے، جو گزار رہا ہے، اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسان، تو آلریڈی اس ٹائپ کی زندگی گزار رہا ہے، اس ٹائپ کی زندگی میرے لیے ہے وہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیارے انسانوں، اگر آپ ایشور اللہ گاڈ کو اگر آپ بھول گئے ہیں، اگر آپ کو یاد نہیں ہے، تو آپ اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ بار بار پڑھنا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنا ہے بار بار۔ اور اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھو گے بار بار تو آپ کو آپ کی زندگی بیکار ہونے سے، یعنی کہ بیکار ہونے سے بچ جائے گی۔ تو آئیے سب مل کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔